بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 317 قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں۔ معارف القرآن کتاب کا نام ہے، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکیں، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، یعنی سارا جہاں مہکے۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد وغیرہ سے نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے۔ جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں، اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور بیبول کے درخت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کا امالین کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلہ کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپڑ ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یہاں ٹھہرایا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیرخوار بچہ اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دے کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے، نہ زندگی کے ضروریات۔ حضرت خلیل اللہ نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ ساتھ اٹھیں، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ اس کو سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی۔ سورۃ ابراہیم کی آیت میں اس طرح مذکور ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچائیے۔ ناظرین، یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا ویلاگ نمبر 3 اس کا حصہ بنائیں گے۔ ویلاگ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں۔ موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے، اغیاروں کے، میٹھی میٹھی پیاری اس
تار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جولی میں جس کی چین سے سو اے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے ابوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں۔